इतना भयानक और घटिया रूप मैंने ज़िंदगी में किसी औरत का नहीं देखा। औरत जितनी भी सख्त दिल हो ना, मैं कहती हूँ कि किसी मतलब कि उसके अंदर एक ऐसी वो होती है ना, ममता वाली फीलिंग, कि वो किसी को परेशान जब देखती है ना, तो वो ज़रूर उसका दिल नरम पड़ जाता है। लेकिन आज मैंने एक ऐसी बंदी देखी है, इतनी कोई सेल्फिश बंदी देखी है, कि उसके सामने एक मरीज़ तड़प रहा है और उसको अपनी वीडियोस की पड़ी हुई है, उसको प्रमोशंस की पड़ी हुई है, उसको बैटिंग ऐप्स प्रमोट करने की पड़ी हुई है। मैं कहती हूँ इस तरह के जो लोग होते हैं ना, इस तरह की औरतें, वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं होती। उनके अंदर इंसानियत की शदीद कमी होती है। और वो लोग ये कभी इस चीज़ को मतलब मद्देनज़र नहीं रखते, या ये चीज़ नहीं सोचते कि आज अगर ये किसी पर वक्त आया है, बुरा वक्त किसी पर आया, तो कल को हमारे ऊपर भी आ सकता है। मतलब ये इस कदर सेल्फिश लोग होते हैं। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ जी? इतनी सेल्फिश कौन है और इतना घटिया हरकत किसने की है? कोई और नहीं जी, वो मोमना है, मोमना अली, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आग लगी बस्ती में मोमना अली अपनी मस्ती में चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए ना, ये दोनों मियाँ बीवी सिर्फ़ और सिर्फ अपना सोचते हैं। ये इतने कोई सेल्फिश, दोनों मियाँ बीवी इतने कोई सेल्फिश हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं पहले भी आप लोगों से इनका ज़िक्र करती रहती हूँ, लेकिन आज जो मोमना ने घटिया हरकतें की हैं ना, मतलब कि आशा की सर्जरी के दौरान, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले बयान है। मतलब वो बयान भी मैं नहीं कर सकती। एज ए इंसान, इंसानियत के नाते मुझसे यकीन करें, आशा की कंडीशन नहीं देखी गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मुझे रोना आ गया। लेकिन ये सेल्फिश औरत जो है, ये इतनी घटिया औरत है कि इसने मतलब आज हद कर दी है। ठीक है, आज इसने हद कर दी है। तो आज मैं इसको खूब इसकी छितरोल करने वाली हूँ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं आशा के लिए बहुत 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 सारी दुआएं करती हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला आशा को सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, और आशा अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ देखे। आशा की जितनी अच्छी नेक ख्वाहिशात हैं अल्लाह सब पूरी करे। देखें, जब इंसान ज़िंदा होता है ना, तो ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ इख्तलाफात हो जाते हैं। आशा से भी होंगे, हमारे हैं, अभी भी हैं, और वो इख्तलाफात रहेंगे। जो आशा की गलतियां हैं, वो आशा जब तक उन गलतियों पे माजरत नहीं करती, उस पर हम बात करते रहेंगे। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। आज वो टॉपिक नहीं है कि आशा की क्या क्या मिस्टेक्स हैं, आशा कहाँ कहाँ पर गलत थी, आशा ने किस किस जगह पे, किस किस वक्त किस किस का दिल तोड़ा, किस किस को तनकीद का निशाना बनाया, किसके साथ ज़्यादती की। क्योंकि ये तो सारे ज़िंदगी के हिस्से हैं ना, ज़िंदगी का पार्ट है। ठीक है, इंसान जीते जी बहुत कुछ करता है, लड़ाइयाँ, झगड़े, नफ़रतें, प्यार, मोहब्बत, हर चीज़ जो होती है ना इंसान की ज़िंदगी में होती है। तो वो तो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं आज बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी जैसी करनी वैसी भरनी, आशा को अपने किए की सज़ा मिली है, आशा ये थी, आशा वो थी, आशा ऐसे थी, आशा नहीं। आज आशा पे तो बात करना बनती नहीं, क्योंकि इस वक्त आशा की जो हालत है ना, वो काबिल रहम है। ठीक है, उसको प्यार की तवज्जो की ज़रूरत है। और इस वक्त एज ए इंसान, एज ए एक औरत होने के नाते, मैं उसके लिए जो फील कर रही हूँ ना, वो ऐसे ही है जैसे एक सकी बहन किसी के लिए करती है। ठीक है, और मैं सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ है। मुझे यकीन करें कि सच में रोना आया आशा को देख के, सच्ची में मैं रोई हूँ जब वो बिलाल को याद कर रही थी ना उस टाइम, और अपनी अम्मी को बुला रही थी। क्योंकि आज साबित हो गई है ये बात कि उसका सच्चा मोहसिन बिलाल है, उसका सच्चा भाई, उसका प्यारा भाई बिलाल है, उसकी माँ है, उसका सब कुछ। बाकी सारे रिश्ते, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे आज सब साफ साफ नज़र आ गया कि जो भी आशा के साथ ये चिपका चिपकी होती है ना, ये सब झूठ, फ्रॉड, ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। आसफा फैमिली इतनी सेल्फिश हो सकती है, मैंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपना क्लिप आशा की सर्जरी वाली वीडियो में चलवाया कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। शर्म आनी चाहिए, डूब मरे शर्म से, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। मैं कहती हूँ आसफा फैमिली और इसकी बेटी मोमना, इतने तुम लोग घटिया हो। पहली बात तो ये कि आशा की सर्जरी की वीडियो बननी नहीं चाहिए थी। ठीक है, आशा की सर्जरी हो जाती, आप आराम से लोगों को बता सकते थे, छोटे मोटे क्लिप्स बना लेते, बना के रख लेते, उसी भी और वीडियो में आप ऐड कर देते। जब आप वो स्टोरी सुनाती बैठ के अपनी, खुद वो अपनी स्टोरी सुनाती अपनी हेल्थ के रिलेटेड, वो लोगों को जब अपडेट देती अपने चैनल से, तो उसमें आशा वो क्लिप यूज़ कर सकती थी। ठीक है, कि ये मेरा मसला था। ये अमूमन ख़वातीन के साथ हो जाता है। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई मैरिड हो या अनमैरिड हो, बहुत सारी वजूहात होती हैं, हम उन पर नहीं जाएंगे।
لیکن یہ ایک کامن سا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنا کوئی مطلب ہاں یہ میجر آپریشن ہے لیکن اتنا خطرناک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو آج کل ہر دوسری تیسری عورت کے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے. تو یہ جو ممنہ نے ویڈیو بنائی نا اپنے چینل سے، نہایت چیپ اور گھٹیا حرکت کی ہے اس عورت نے. یہ عورت میری نظروں سے مکمل طور پہ گر چکی ہے، پہلے ہی گری ہوئی تھی یہ. اب تو میں اس کا کبھی بھی لحاظ نہیں کروں گی. اس کا اصلی چہرہ آج میں نے دیکھ لیا ہے. اس کے اندر انسانیت کی شدید کمی ہے. یہ پیسے کی بھوکی عورت ہے، یہ لالچی عورت ہے، یہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ بھی کرتی ہے. اچھا، اب جو میں کہہ رہی تھی کہ عائشہ ٹھیک ہو جاتی، کلپس بن جاتے، عائشہ اپنی ہیلتھ کے ریلیٹڈ اپڈیٹ دیتی اپنی آڈینس کو، اس میں وہ کلپس بھی یوز کر لیتی، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے چاہنے والوں کو کہتی کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ روز روز مجھے کہتے تھے کہ میں بیمار ہو جاتی ہوں، یہ ہو جاتا ہے، تو میرا یہ مسئلہ تھا، ٹھیک ہے. اب یہ میرا مسئلہ حل ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو ہمیشہ اب صحت مند نظر آؤں گی، کبھی بھی آپ کو میں بیمار نظر نہیں آؤں گی. کیونکہ یہ جو مسئلہ تھا اس بیچاری کا، اس میں بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں خواتین کو، تو وہ بیچاری آپ کو ہمیں بتا نہیں پائی کہ مجھے کیا مسئلہ ہے، اور سب لوگ اس کو کہتے رہے جیلس ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کی اس نے تنقید برداشت کی، جس میں بھی تھی. میں دل سے سوری کرتی ہوں عائشہ کو. باقی ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، ٹھیک ہے. جو عائشہ کے مسئلے مسائل ہیں وہ ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے، جیسے میں نے پہلے کہا. تو ہیلتھ کے ریلیٹڈ جو ہم نے شک کیا کہ وہ بھی بیمار ہو جاتی ہے، اچانک ہی کسی کی خوشی بھی آتی ہے تو وہ بیمار، وہ وہاں پہ ہم غلط تھے. اور غلط ہم اس لیے تھے کہ کیونکہ خود عائشہ نے کبھی اپنے اس بیماری کے متعلق بتایا ہی نہیں، یا ان کو اچانک پتہ چلا، یا جو بھی تھا، ٹھیک ہے. اب سرجری ہوگی ہے، یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. لیکن مومنہ نے اپنی گھٹیا حرکتیں جو کرنی تھی کر لی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، بیٹنگ ایپ کو اس نے پروموٹ کیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس ویڈیو پہ بہت زیادہ ویوز آنے والے ہیں، اور اس نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور اس سے اس نے لاکھوں ارن کی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ حرام کا پیسہ، حلال کا بالکل بھی نہیں ہے. آگے اس کی مرضی، یہ اپنے بچوں کی حرام سے پرورش کرنا چاہتی ہے، کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد جب یہ سب مل رہے تھے عائشہ کو، جب تھیٹر میں لے کے جا رہے تھے، تو علی نے اتنا نہیں کیا کہ میں اپنی بہن کے ماتھے پہ ایک بوسہ دے دوں، اپنی بہن کو ایک حق کر لوں، پیار کر لوں. وہ بھائی کا ہاتھ پکڑ کے چوم رہی ہے. اتنا سیلفش انسان ہے یہ. اس کو صرف کھانے پینے موج مستی سے جو ہے نا وہ لگاؤ ہے بس. بہن بھائیوں سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. دونوں میاں بیوی ایسے ہی ہیں. پھر بلال کے اندر کال آ رہی ہے، ٹھیک ہے، بلال نے کال کیا ہے. بلال مسلسل اس کے مجھے لگتا ہے فکر مند تھا، اور وہ مسلسل اپڈیٹ لے رہا تھا، اور اس کو پتہ تھا کہ میری بہن کا جو آپریٹ ہے، اور وہ فکر مند بھی تھا. اور جیسے ہی روم میں شفٹ کیا گیا عائشہ کو، تو عائشہ نے پہلا نام کس کا لیا؟ بلال کا. کوئی بیمار بندہ ایویں کسی اپنے کا نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اس کو پیار کرتا ہے. وہ دونوں بہن بھائی، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہیں، ٹھیک ہے. اور کسی نے کامنٹ لکھا، مجھے بہت غصہ آیا کہ سمینہ جو ہے وہ عائشہ سے چھین کے لے گئی بلال کو، وہ دونوں بہن بھائیوں میں جدائی ڈال دی. یہ تو دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، وہ اس کی بیوی ہے، وہ چھین کے نہیں لے کے گئی، اس کا حق ہے. سب یہ زمانے کے ریت ہے، رواج ہے، سب ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب شادیاں ہوتی ہیں تو شوہروں نے اپنی زندگی میں اپنی بیوی بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے. ہمیشہ بہن بھائیوں کے ساتھ تو کوئی نہیں رہتا نا. اب یہاں پہ غلطی عائشہ کی ہے کہ اس نے شادی نہیں کی. اگر وہ ٹائم پہ شادی کر لیتی، آج شاید اس کو یہ سب کچھ فیس نہ کرنا پڑتا، یہ تکلیف بھی برداشت نہ کرنا پڑتی. کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ شادی نہ کرنے کا ریزن بھی ہو سکتا ہے یہ جو بھی رسولیاں بنتی ہیں نا. تو یہ اپنی ایک اچھی ہیلدی لائف گزار رہی ہوتی، تو یہ کبھی بھی بلال کو یہ چیزیں سننے کو نہ ملتی کہ بلال سے چھین کے لے گئی ہے سمینہ، بلال کو چھین کے لے گئی ہے عائشہ سے. وہ کیسے چھین کے لے گئی ہے؟ وہ تو اس کا شوہر ہے، وہ اپنے بیسٹ فیوچر کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے بیسٹ فیوچر کے لیے محنت کرے. وہ کوئی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے تو نہیں گیا نا. وہ ان سے بات بھی کرتا ہے، ان سے رابطے میں رہتا ہے، اور اس نے خود بولا ہے کہ میں آؤں گا، اپنی فیملی سے ملوں گا، میں اپنی فیملی کو مس کرتا ہوں، اپنے گھر کو مس کرتا ہوں. لیکن ہمیشہ ہی اس کو اگنور کیا جاتا ہے، اس کی مطلب ریالٹی بتائی نہیں جاتی ان کی ویڈیوز میں. جیسے آج مومنہ نے سرسری سی بات کی کہ وہ بلال سے بات کروا دی ہے عائشہ کی، حالانکہ وہ چاہتی تو مکمل اپڈیٹ آپ کو دے سکتی تھی کہ بلال سمینہ بہت زیادہ پریشان تھے عائشہ کو لے کے، اور ہم نے ایک ویڈیو کال پہ عائشہ کی بات کروائی ہے. عائشہ اب سکون میں ہے، اپنے بھائی سے اس نے بات کر لی ہے، ٹھیک ہے. بلال ہمارے ساتھ تھا، بلال نے ہمیں تسلی دی ہے. لیکن مومنہ میسنی اس نے ہلکی سی بات کی ہے جی وہ بلال بھائی سے، کیونکہ بار بار عائشہ کہہ رہی تھی بلال بھائی بلال بھائی، تو یہ بات اس نے اس میں ہلکی سی کی ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھائی ایسا نہیں ہوتا. اور یہ بلال جو ان کا بھائی ہے نا،
یہ علی سے کہیں زیادہ اچھا ہے، وہ وہاں دور بیٹھ کے بھی ان کی فکر کر رہا ہے، اور علی کو بھی وہی روک کے گیا تھا ان کے پاس، ورنہ علی صاحب تو اپنا تام تمڑا اٹھا کے بھاگ رہے تھے اکیلے بہنوں کو اور ماں کو چھوڑ کے. اس نے تو نہیں سوچا تھا کہ بلال جا رہا ہے تو میری ماں بہنوں کا کیا بنے گا. یہ اس طرح کا انسان ہے. تو لہٰذا آپ لوگ یہ مت کہیں کہ بلال ایسا بلال ویسا. یہ بلال بہت اچھا انسان ہے، اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عائشہ کو صحت دے. نیگٹیو باتیں مت کریں، ٹھیک ہے نا. ہر چیز ضروری نہیں ہوتی کیمرے میں دکھائی جائے. کوئی بھی مطلب کہ فیملی ممبرز ایسے نہیں ہوتے. جیسے آمنہ پریشان تھی اپنی بہن کے لیے، ایسے بلال بھی یقیناً پریشان تھا اپنی بہن کے لیے، ٹھیک ہے. ہر کوئی مومنہ کی طرح پتھر دل نہیں ہوتا، اور بلال تو ویسے بھی بہت زیادہ سینسٹیو ہے. تو لہٰذا اس طرح کے نیگٹیو کامنٹس کرنے سے پرہیز کریں، اور آپ سب لوگ عائشہ کے لیے دعا کریں، اور مومنہ کو جتنا ہو سکے تنقید کا نشانہ بنائیں، کیونکہ مومنہ نے نہایت ہی گھٹیا اور چیپ حرکت کی ہے، تاکہ وہ آئندہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے. مومنہ اس وقت اس فیملی کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہی ہے، خود جو ہے وہ عیش کر رہی ہے، موج کر رہی ہے. اس کی 10 انگلیاں گھی شکر میں ہے، وہ بیچاری پکاتی ہیں، یہ صرف آ کے کھاتی ہے، ٹھوستی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے. بچے بھی ساس سنبھالتی ہے، سارا کچھ پورے گھر کا جو ذمہ داری ہے وہ نندے اور ساس دیکھ رہی ہے. یہ صرف عیاشی کر رہی ہے، ٹھیک ہے. سمینہ کے جانے کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اپنی نندوں کو بھی ذلیل کرتی ہے، ساس کو بھی، سگی پھپھو کا خیال نہیں کرتی. اس عمر میں بھی وہ بیچاری کچن میں کھڑے ہو کے کام کرتی ہیں. کیونکہ آپ دیکھ لیں نا عائشہ کس کنڈیشن میں تھی. ہم لوگ کہتے تھے عائشہ کام نہیں کرتی، اور مریم ویسے دلہنیاں بننے کے لیے بےتاب بیٹھی ہے. اس نے تو ابھی سے ہی کہتے ہیں نا کہ وہ بیٹھ گئی ہے مائیوں، وہ تو بس انتظار میں ہے کہ میں کب رخصت ہو کے اپنے پیا کے گھر چلی جاؤں. تو ویسے اچھا کیا اس نے یہ فیصلہ. ہمیشہ کے لیے مومنہ کے جوتے کھانے سے تو بہتر ہے کہ وہ اپنی نئی زندگی شروع کرے. میں تو ابھی بھی عائشہ سے کہوں گی کہ عائشہ آپ اپنی نئی زندگی شروع کرو، کوئی بھی اچھا رشتہ ڈھونڈو، اور اپنی ایک خوبصورت سی لائف جو ہے اس کا آغاز کرو، اور پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، اور اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ جو کہ تمہیں بہت پیار کرتے ہیں ان کے لیے اپنے دل میں جو بغض ہے اس کو ختم کر دو. چلیے جو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.